پر آئے لوٹ چکے، اب سارے سہارے ٹوٹ چکے، ہمیں اپنے پر آئے لوٹ چکے، ہم اپنی پناہوں میں لے لو، ہم سے بہت گھبرائے ہیں، عباس عباس یا بالفضل العباس، اشکوں کی زبان پہچانتے ہو، جو دل میں ہے وہ بھی جانتے ہو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں، عباس عباس یا بالفضل العباس، مولا تم باب عوائج ہو، روضے پہ انہیں بھی بلوا لو، غربت کے سبب جو آ نہ سکے، ہم ان کے عریضے لائے ہیں، عباس عباس یا بالفضل العباس، جو نام تمہارا لیتا ہے اللہ بھی اس کو دیتا ہے، رات بری داشانوں کی لینے کے لیے ہم آئے ہیں، عباس عباس یا بالفضل العباس، کھا کھا کے تماچے روتی ہے، زندان کی خاک پہ سوتی ہے، بجھ جائے پیاس سکینہ کی، ہم آنکھ میں آنسو لائے ہیں، عباس عباس یا بالفضل العباس، محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہے، حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہے، برو خندق کی ہو یہ کربلا کے شیر ہے، کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل ہے در فتح، اور وہ خدا
محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد صلی والی سکینہ کیا میرے بھیا میرے بھیا آج ہوتا ہے غریبی کا ہمیں بھی میرے بھیا میرے بھیا ہم نے تو گود میں بچپن سے کھلایا ہے تمہیں لڑکھڑاتے میں سنبھالا ہے تمہیں شان بالوں میں کیا تو کبھی پہنا لباس میرے بھیا میرے بھیا سے مانگا تھا تمہیں آپ سے مانگا نے تمہیں نصرت حملے کفر سے سر بلکی حفاظت کے لیے تم چلے جاؤ گے تو کون ہے شبیر کے پاس میرے بھیا جب کی رخصت کے لیے خیمے میں عباس آئے بولی زینب کے بڑھے جاتے ہیں غم کے سائے آتے ہیں اب تو عجب طرح کے دل میں وسوار میرے بھیا میرے بھیا الغرض لے کے وہ پانی جو سوئے خیمہ چلے سر پہ ایک گرز لگا مشک چھلی بازو کٹے روک شبیر پکارے میرے بھیا میرے بھیا میرے بھیا لاش عباس پہ پہنچے بصد غم شبیر رو کے غازی نے کہا کیسی ملی ہے تقدیر یہ خلق ہے کہ نہ بجھ پائی سکینہ کی پیار میرے بھیا میرے بھیا آج ہوتا
سورہ فاتحہ تمام مرحومین سب کے سال ثواب مجلس سے اپنے اپنے مرحومین کو شامل کر کے شمالی شامل کرتے ہوئے الفاتحہ.
حسن اور سلطان کی اور اس میں امید شامل کیا گیا ہے. 4 منٹ لگیں گے بیچارے سب کے نام پڑھ سوال مہدی عباس ابن حسن سیدہ ازہری بیگم بنت غلام حسین جعفر اختر کالوی ابن عاصم اختر ارشد عباس ابن شاکر عباس فاطمہ بنت مہدی عباس زہرا بنت اختر غالب حسین ابن محمد عسکری علی اسرار ابن علی اسد رفیع نرجس خاتون بنت محمد حسن آفتاب حسین آبدی مظفر حسین آبدی سمانہ خاتون بنت سرفراز حسین جعفری سید محمد کامل ابن سید ابو الحسن سیدہ شمیم فاطمہ بنت نیاز حسین سید ابراہیم حسین ابن مسلم حسین سیدہ حسین فاطمہ بنت سید ضمیر حسین سیدہ بہن النساء بنت ابو الحسن سیدہ عقیلہ بیگم بنت سید محمد کامل پاکستان میں فاطمہ بنت واجد حسین سید عرفان رضا ابن سید کریم اختر شہید مسلم عباس بخاری ابن سہل ظہور عباس بخاری امام فاطمہ بنت فدا حسین عبد الرسول افتندانیہ عقیل میگجی افتندانیہ ایاز تیجا افتندانیہ نعیم الحسن ابن غلام حسین سیدہ نگہ سلطان بنت سید محمد باقر سید نیاز جعفری ابن علی اظہر سید شریف حسین رضوی ابن سید منظور حسین نایاز فاطمہ بنت منظور احمد ابن سید محمد بشیر ابن غلام حسین رمضان حاجی ملک حاجی ذوالقرنین لدک حاجی لدک ذوالقرنین لدک جینو بائی اسماعیل گنجو بائی لدک اختری بیگم بنت حالی حسین کنیز فاطمہ بنت الطاف حسین قیصر حسین جعفری ابن حالی حسین جعفری راضیہ سلطانہ ابن محفوظ علی قاسم حسین ابن غلام حسین محسن زیدی ابن علی اسیر امیر زیدی محمد مہر بانو بنت مظفر حسین زوار حسین ابن غلام حسین سید محمد عالم زلی ابن منظور حسین زلی شہنشاہ حسین جعفری ابن سید منظور حسین جعفری صغیر مہدی نقوی ابن وسیع احمد نقوی پاکستان بنت نصرت حسین ماجد حسین بنت ظہیر حسین سید مہر اختر خیری ابن سید محمد بن زیدی سید نوید حسن جعفری ابن سید اخلاق حسین جعفری سیدہ نعیم فاطمہ بنت سید برکت حسین جعفری کاظم علی رضا ابن احمد علی قمر قاسم بنت احمد علی حسین ابن نجم حسین سید قصر حسین ابن حیدر حسین آمنہ حیدر بنت حیدر مہدی اقبال فاطمہ بنت آل عباس مشرف علی ابن مختار جعفری نرگس نقوی بنت رضا حسین حیدر مہدی ابن اسحاق حسین اختری بیگم بنت نصیر حسین ظفر مہدی ابن حیدر مہدی سرور مہدی ابن حیدر مہدی افتخار مہدی ابن حیدر مہدی صفدر حسین ابن حیدر مہدی ابو القاسم ابن مصطفیٰ حیدر سید مصطفیٰ حسین ابن اظہار حسین محسنہ بیگم بنت الیاس حسین انجم ابن محمد ولی الحسن انجم ابن محمد الیاس فاروق حسین ابن علی کبیر کمیل اصغر آبدی ابن سعید مصطفیٰ حسین ابن تجمل حسین علی صغیر آبدی ابن سید فاروق حسین سید محمد صغیر آبدی ابن فاروق حسین بلقیس آبدی بنت سید فاروق حسین عسکری مہدی ابن علی راشد سکیہ حیدر بنت افتخار مہدی سیدہ شاہدہ بیگم رضوان حیدر آبدی ابن سید اجاز آبدی جاوید صغیر آبدی ابن سید محمد صغیر آبدی صفیہ نرجس بنت حسن عباس محمد عسکری ابن محمد نواب طریب خاتون بنت ذل حسنین ملکہ خاتون عسکری بنت خاتون بنت عسکری نصرت حسین ابن عبد حسین مظفر حسین ابن صفدر حسین مقصود الحسن ابن تجمل حسین زیدی سرفراز ابن بشیر احمد عزیزہ خاتون ابن مظہر حسین علی عباس ابن قمر علی حیدر حسین آبدی ابن زامن آبدی کامران آبدی ابن حیدر آبدی سید عاشق حسین رضوی ابن سید امید حسین شمشاد بیگم رضوی بنت رضا علی سیدہ امید بانو بنت منور علی محسن علی زیدی ابن مظہر علی کوثر رضوی ابن حافظ علی رضوی ابرار حسین ابن زوار حسین وسیع حیدر نقوی حمایت فاطمہ سجاد علی زیدی سبتین رضا رضوی مولانا رہبر حسن فضا خاتون شہید قیصر عباس شبیر رضا حسنین رضا علامہ عرفان حیدر آبدی اور ان کی اہلیہ اجاز حیدر آبدی ابن سید محمد جمیل حاجی نصر اللہ نذیر فاطمہ نوید مفتو سید صفدر عباس نقوی ابن مختار احمد نقوی سید صفدر عباس نقوی ابن مختار احمد نقوی عشوت نقوی بنت سید خورشید قاسم نقوی افشین عباس نقوی بنت سید عباس نقوی آغا وزیر بنت صفدر عباس نقوی آغا وزیر عباس ابن آغا وسیع عباس آغا ظہیر عباس ابن آغا سعید عباس ابن آغا وسیع عباس آغا سعید آغا مسعود عباس ابن
آغا وسیع عباس آغا بلال عباس ابن آغا سعید عباس سجاد مہندی ابن مہندی نواز اور تمام ملت جعفریہ کے وہ شہداء جنہوں نے راہ حسینیت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، کربلا سے لے کے اب تک جہاں جہاں بھی انہوں نے اپنی خون کا نذرانہ پیش کیا، مولا حسین کی محبت میں سب کو شامل کرتے ہوئے، اور اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی مرحومین کا نام رہ گیا ان کو بھی شامل کرتے ہوئے الفاتحہ۔ محمد مولے محمد صلوات جناب فرحت عباس جی امام حسن اور حسین تعبد کمیٹی کی جانب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آج کی مجلس کے بعد یہ ہر ماہ نوچندی پروگرام کو انشاءاللہ یہ سال ثواب کی مجلس ہوگی، اور مختلف جگہوں پہ یہ مجلس منعقد کی جائے گی۔ آپ سب کو اطلاع کر دی جائے گی، وہاں بھی انشاءاللہ آپ سب شامل ہوئیے گا، پھر مرحومین کے نام بھی لیتے رہیے گا تاکہ یہ ثواب کا سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے۔ بر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اور میں گزارش کروں گا محترم خطیب اہل بیت خطیب اصل حضرت علامہ سید محمد مصطفیٰ نصفی صاحب بر محمد مولانا محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد نعرہ حیدری خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الرسول المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد سيدنا ومولانا أبا القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ويحمل الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيه من كل دابة وتصريف الرياح ولمسخر بين السماء والأرض لآيات قوم يعقلون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شامل جامع کردگان مجرم سب سے پہلے تو اپنے محترم امام حضور جناب عزیز میرادی صاحب سے اس مجلس کے اجازت سے خطاب کرنے کے لیے اجازت چاہوں گا، اور اس وقت کی سب سے بڑی دعا خداوند تعالیٰ سرمایہ ملت اعزاز سرمایہ ملت جعفریہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کو جلد از جلد صحت کاملہ واجلہ خدا ان کا سایہ ملت کے اوپر قائم و قائم رکھے، ان کی
صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند نعرہ صلوات۔ یقیناً یہ سلسلہ جو امام حسن آرگنائزیشن تابوت کمیٹی نے شروع کیا ہے، اور میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ کچھ کام اللہ سے منسوب ہیں جنہیں انجام دینے کے لیے اللہ اپنے کچھ بندوں کو مخصوص کر دیتا ہے۔ یعنی یہ ذکر کرنا خدا کی ذمہ داری ہے، مگر اس نے اس ذکر کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب کر دیا۔ یہ اس وقت مجلس میں بیٹھنا یا یہ ذکر کرنا سب کے بس کی بات نہیں تھی، یہ صرف ان کے نصیب میں ہے جسے اس نے منتخب کیا ہے۔ کیا ہی بات ہے کہ میں اور آپ ان کے منتخب کردہ ہیں، یا یوں کہہ دوں کہ یہ پوری شیعہ قوم، قرآن نے وہ کہا ہے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو آل محمد سے بڑھ کر کس نے اس کا ذکر کیا؟ یعنی اب ذمہ داری خدا کی ہے کہ وہ آل محمد کا ذکر کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کون کون آل محمد کا ذکر کر رہا ہے۔ اب جو بھی آل محمد کا ذکر کر رہا ہے سمجھو خدا کے کام میں اس کا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ آل محمد کا ذکر کرنا کہیں پر ہوں، کسی بھی طرح ہوں، اور یقین جانیے کہ یہ جو شیعہ قوم کے پاس امتیازات ہیں وہ کسی اور قوم کے پاس ہے بھی نہیں۔ جو ہمارے پاس مخصوص چیزیں ہیں وہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہیں۔ ہمارے پاس برکت کے لیے حدیث قصہ ہے، بھائی رحمت کے لیے تسبیح زہرا ہے، بھائی شفا کے لیے خاک شفا ہے، بھائی مشکلوں کے لیے مشکل کشا ہے، بھائی مشکلوں کے لیے مشکل کشا ہے، قبر میں روشنی کے لیے ماتم کے نشان ہے، بھائی محشر میں ہماری شفاعت کے لیے زنجیر زنی کے نشان ہے۔ تو جو امتیازات اس شیعہ قوم کے پاس ہیں وہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے، اور وہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم انہیں مانتے ہیں جنہوں نے اللہ منوایا ہے، جنہوں نے اللہ منوایا ہے۔ کیسے منوایا ہے؟ کہ خود سجدہ کر کے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے۔ یہ قسم خدا کی خود اللہ بننے نہیں آئے تھے، یہ اللہ منوانے آئے تھے۔ جس دور میں یہ آئے تھے پیغام بھی تو دینا ہے نا، یہی تو اس منبر کا پیغام ہے کہ جو چیزیں ملت میں عام ہو گئی ہیں، یا یوں کہہ دوں کہ گمراہ کن کچھ عقائد آ گئے ہیں، ان عقائد پہ واپس اس ملت کو لانا ہے، تو بھئی یہ اللہ بننے نہیں آئے تھے، یہ اللہ منوانے آئے تھے۔ جس دور میں یہ آئے تھے اللہ بننا بہت آسان تھا، جس دور میں آئے تھے جس نے جس کو جیسا طاقتور مانا اس کو خدا مان لیا۔ کسی نے پتھر کو طاقتور مانا، پتھر کو خدا مانا، کسی نے سانپ کو طاقتور مانا، سانپ کو خدا مانا، کسی نے سورج کو طاقتور مانا، سورج کو خدا مانا، کسی نے درخت کو طاقتور مانا تو شجر کو خدا مانا، کسی نے چاند کو طاقتور مانا تو اسے خدا مانا، کسی نے ستارے کو طاقتور مانا تو اسے خدا مانا، بھائی کسی نے کسی انسان کو طاقتور مانا تو اسے خدا مانا۔ انہوں نے کیا کیا؟ بھائی جب یہ آئے انہوں نے سانپ کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا سانپ خدا نہیں ہوتا، بھائی سورج کے 2 ٹکڑے کر دیے سورج خدا نہیں ہوتا، چاند کو اپنے اشارے پہ چلا کے بتا دیا چاند خدا نہیں ہوتا، ستارے کو اپنے در پہ اتار کے بتا دیا ستارہ خدا نہیں ہوتا، بھائی پتھروں سے گفتگو کر کے بتا دیا پتھر خدا نہیں ہوتے، شجر کو اپنے اشارے پہ چلا کے بتا دیا شجر خدا نہیں ہوتے، بھائی خود سجدہ کر کے بتا دیا بندہ بھی خدا نہیں ہوتا۔ اللہ بندہ نہیں آیا، یہ اللہ منوانے اور کیسا منوایا؟ کیسا منوایا؟ ایسا منوایا کہ ماننے والوں نے، کہتے نا کہ اگر کسی سے محبت کرو
تو ایسی کرو کہ تمہارے اندر اس کی جھلک آئے. واہ 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 واہ. تو انہوں نے اس سے ایسی محبت کی, اب جس نے ان کو دیکھا اسے ان میں اللہ نظر آیا. بھائی یہ صفات الہیہ کا مرکز ہیں, یہ صفات الہیہ کا مرکز ہیں. اللہ کے 73 اسما ہیں, 72 ان کے پاس ہیں. اللہ کے 73 اسما ہیں, 72 ان کے پاس ہیں, ایک اس نے اپنے پاس رکھ لیا. کیوں؟ تاکہ عبد اور معبود کا رشتہ برقرار رہے. میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا پالنے والے یہ سمجھ نہیں آیا, تیرے پاس تیری 73 صفات ہیں, تیرے 73 اسما ہیں, تو نے 72 ان کو دے دیے, کیسے دے دیے؟ کہنے لگا دیکھو میں محمود ہوں, میں نے محمد کو بھیجا. بھائی میں اعلیٰ ہوں, میں نے علی کو بھیجا. میں فاطر السماوات والارض ہوں, میں نے فاطمہ کو بھیجا. بھائی میں محسن ہوں, میں نے حسن کو بھیجا. میں قدیم الاحسان ہوں, میں نے حسین کو بھیجا. بھائی میں محمود المسعود ہوں, میں نے عابد سجاد کو بھیجا. میں حلیم و خبیر ہوں, میں نے باقر علم الاولین والآخرین کو بھیجا. بھائی میں اصدق القائلین ہوں, میں نے جعفر صادق کو بھیجا. کہنے لگا میں غیظ و غضب پہ قابو رکھتا ہوں, میں نے موسی کاظم کو بھیجا. بھائی رضائیت کا مرکز میری ذات علی رضا کو بھیجا. تقویٰ میرے لیے تھا, محمد تقی کو بھیجا. نقاوت اور پاکیزگی میری تھی, علی النقی کو بھیجا. رحمت میری تھی, حسن عسکری کو بھیجا. میں غیب مطلق ہوں, حجت دوران غیب مطلق کو بھیجا. میں نے حجت دوران مہدی غیب مطلق کو بھیجا. یعنی انہیں دیکھو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے. یعنی یہ وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا. اللہ تک ڈائریکٹ پہنچو گے کبھی بھی نہیں ملے گا, وسیلے تک جانا پڑے گا. وسیلے تک جانے کی شرط یہ ہے کہ ان کے در تک آنا پڑے گا. جب ان کے در پہ آؤ گے, انہیں مانو گے, اللہ بھی مل جائے گا. یعنی یہاں پر معرفت پروردگار ایسی ہے کہ جس سے معرفت امام ہو جائے اسے معرفت پروردگار ہو جائے گی. رسول گرامی کا ارشاد ہے کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا گویا زمانہ جاہلیت کی موت مر گیا. بھئی ایسا مرا جیسے جاہلیت کی موت مر گیا. یہاں جاہلیت سے مراد دنیاوی جاہلیت نہیں ہے کہ انسان نے علم حاصل نہیں کیا, نہیں. یہاں وہ مثال ہے جو رسول کے آنے سے پہلے کا دور تھا, زمانہ جاہلیت. اور اللہ نے مطلب یہ بھی یاد رکھیے گا, جو امتیازات ہمارے پاس ہیں, میں نے کہا وہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ہے علم, کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. ہاں علم سے ملتی جلتی چیزیں لوگوں نے بنانی تو شروع کر دی, مگر ہے نہیں. دوسرا امتیاز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے یہ ممبر, جو کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. اچھا یہ ممبر ہے کیا, کبھی سوچا یہ ممبر ہے کیا؟ یہ ممبر ہے میم نون بیر رے ممبر. اور ایک اور ممبر ہے, حضور موجود ہیں, آپ سے تائید چاہوں گا سرکار. ایک اور ممبر ہے وہ ہے میم میم بیر رے. اچھا وہ بھی ممبر, یہ بھی ممبر. پڑھا بھی دونوں کو سیم جاتا ہے, ایک جیسا ہی پڑھتے ہیں مگر مطلب الگ الگ ہیں. اور بھائی ہم تو انہیں مانتے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں سمجھایا, قرآن کی تعویل بھی سمجھائی, قرآن کی تفسیر بھی بتائی. کیوں کہ ہم قرآن حافظوں سے نہیں محافظوں سے لے کر آئے ہیں. تو ایک ممبر ہے میم میم بیر رے, ایک ممبر ہے میم نون بیر رے. یہ جو میم میم بیر رے ہے اس کا مطلب ہے کسی جگہ کا رکن ہونا. یعنی میں امام حسن آرگنائزیشن کمیٹی کا در پردہ ممبر ہوں, سامنے نہیں آؤں گا. در پردہ ممبر ہوں, یہ لائیو چل رہی ہے اسی میں بول دیا اتنا کافی ہے. ممبر ہوں, یہ ہے ممبر یعنی رکن. حضور رکن ہے, فرد بھائی اس کے ممبر ہوں, تو یہ ہے رکن, یہ ہے ممبر میم میم بیر رے. لیکن یہ جو میم نون بیرے ہے یہ نکلا ہے نبارہ. یہ ڈائریکٹ نہیں ہے, یہ نکلا ہے نبارہ سے. اب نبارہ کا مطلب پڑھنا جا کر, نبارہ کا مطلب ہے اٹھا بلند ہوا.
یعنی ممبر وہ جو وسیلہ بلندی ہو، یعنی ممبر وہ جو وسیلہ بلندی ہو، یعنی اب جو ممبر پہ آئے گا، یہ بانیان کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کہ وہ کردار اور عمل میں بھی ویسا ہی بلند ہے جیسا ممبر بلند ہے۔ وہ جس کا عمل اور کردار بھی بلند ہو، ممبر پہ بس ہوا ہے، یہ ممبر ہے وسیلہ بلندی۔ اچھا اور آسان کر دوں، حضور نے غدیر میں ممبر بنوایا تھا، یہ ممبر میم میم بیرے نہیں تھا، یہ میم نون بیرے تھا، ممبر بنوایا تھا۔ اچھا کیا کیا تھا وہاں پر؟ اپنے نفس کا تعارف کروایا تھا، اپنے نفس کا تعارف کروایا تھا، نفس کا کیا کہا تھا؟ من کنتو مولا فہذا علی مولا، اب جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ گویا رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو بھی ممبر پہ آئے دیکھ لینا کہ اس کا نفس بھی ویسا ہی پاک ہے جیسا میں چاہ رہا ہوں۔ اور یہی تو پیغام غدیر تھا۔ حضور نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہنے کہ کیا میں تم سے زیادہ تمہارے نفسوں پر اہمیت نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بالکل رکھتے ہیں۔ کہنا کہ تو بس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، یعنی علی کو جسموں کا حاکم نہیں ماننا، نفسوں کا مولا ماننا ہے، یعنی جسم سے اور منہ سے اظہار نہیں کرنا کہ علی ہمارے مولا ہیں۔ پہلے نفس کو پاک کرو پھر کہو علی مولا ہیں۔ اچھا کیا وجہ ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں علی مولا علی مولا علی مولا، کیا ہم یہ سوچتے ہیں، ہمیں یہ اندازہ ہے کہ مولا بھی کہتے ہیں ہاں تم ہمارے، تم ہمارے؟ اچھا مولا کب کہیں گے تم ہمارے؟ جب حشر کا میدان ہو۔ اچھا حسن ثاقب عابدی صاحب ماشاءاللہ سے قومیات کی ایک بڑا نام ہے، ہر کوئی چاہتا ہے ان سے تعلقات ہوں، فرد بھائی سے تعلقات ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پتا ہے عزت دار آدمی ہیں، کہیں دو نمبری نہیں کی، ان سے تعلقات بنائیں گے، ان کی عزت نہیں ہماری عزت بڑھے گی۔ پتہ چلا کسی عزت دار سے اگر تعلق جوڑنا تو خود کی عزت بڑھتی ہے۔ مزہ یہ نہیں ہے کہ میں بولوں میرا حسن صاحب سے تعلق ہے، یہ کہیں ہاں میں جانتا ہوں۔ بھائی یہ روڈ پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ سے 3-4 گاڑیاں ساتھ چلتی ہیں حضور پہ، تھوڑا بہت ساتھ چلتا ہے۔ یہ جا رہے ہوں اپنی گاڑیاں روکیں، اتریں، مجھ سے ملیں، مجھے اپنی گاڑی میں ساتھ بٹھائیں، لوگ کہیں گے صحیح کہتا تھا۔ بھائی واقعی حسن صاحب اسے جانتے ہیں، اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے گئے۔ بس عزیزان محترم ایسا ہی ہو، حشر کا میدان ہو، بابا کھڑی ہو، میں چیز کے کہہ رہا ہوں علی میں آپ کا چاہنے والا، یا علی میں آپ کا ماننے والا نہیں، مزہ تب ہے مولا کہیں رضوان جنت وہ میرا۔ جب مولا کہیں ہاں یہ میرا وہ میرا، یہ تب ہوگا جب نفس بھی ویسا ہی ہوگا جیسا مولا چاہے۔ کسی نے آ کر چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا تھا، بولا میں تبلیغ دین کے لیے فلاں جگہ جا رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ اللہ نے محترم نصیحت سنیں گے؟ انہوں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا تبلیغ دین کے لیے۔ کیا چاہتا ہے؟ مولا نصیحت فرمائیں۔ اچھا نصیحت چاہتا ہے تو کوشش کرنا تجھے تبلیغ دین کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت محسوس ہے۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، مجھے تبلیغ دین کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت محسوس ہے، یعنی اپنا کردار ایسا پیش کرنا کہ جو تجھے دیکھے اسے ہم یاد آ جائیں۔ کیونکہ تو ہمارا ترجمان ہے، تجھے زبان ہلانے کی ضرورت محسوس ہے۔ جب ایسا ہوگا
جب ایسا ہوگا کیسا ہوگا؟ مولا بیٹھے ہوئے، مولا کے پاس کچھ لوگ آئے دور دراز شہر کے، کہنے کہ مولا آپ حکومت وقت کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ مولا اچھا کیسے جہاد کروں؟ کہنے کہ مولا آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، آپ کے جانثار بہت ہیں۔ کہاں ہیں؟ مولا بہت ہیں، ان میں سے ایک دو ہم ہیں۔ کہنے کہ اچھا تم ہو؟ ہاں مولا ہم ہیں۔ کہنے کہ اچھا وہ سامنے تندور جل رہا ہے، واہ 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 واہ۔ جاؤ اس میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ قسم خدا کی جس طرح سے آپ بول رہے ہیں میں اپنے حقیقی موضوع کی طرف ابھی تک نہیں گیا۔ میں نے وہ قرآن کی جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ کرنا تھا، مگر جس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں جا کے ہو جائے گا۔ کہا وہ سامنے تندور جل رہا ہے، اس میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ کہنا کہ مولا آپ سے محبت ہے مگر یہ نہیں کر سکتے۔ ابھی تک تم کہتے میرے جانثار ہو، جہاد کرو میرے لیے جان دو گے؟ مولا ہاں ہیں تو اچھا۔ اب مولا ان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ مولا کے ایک صحابی داخل ہوئے، نام نہیں لے رہا، پہنچ جائیں گے چھٹے صحابی داخل ہوئے۔ مولا نے گفتگو کے دوران ہی کہا، کہنے لگے جاؤ اور جا کے تندور میں بیٹھ جاؤ۔ مولا سے یہ نہیں پوچھا کیوں، کیسے، کیا وجہ ہے، گئے اور تندور میں بیٹھ گئے۔ اور کہیں لکھا ہوا ہے خود سے اٹھا کے تندور بند کر دیا، کہیں لکھا ہے مولا نے اٹھا کے بند کر دیا۔ مولا نے بند کیا اور گفتگو شروع کی جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے۔ اب گفتگو مولا ان سے کر رہے ہیں، وہاں تندور میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹینشن انہیں ہو رہی ہے۔ مولا تندور، مولا نے کہا تم جو پوچھنے آئے تھے وہ پوچھو۔ انہوں نے پھر سوال کیے، کچھ لمحات گزرے، مولا تندور، مولا تم جو پوچھنے آئے تھے وہ پوچھو۔ جب انہوں نے تیسری دفعہ کہا، مولا نے کہا جاؤ تندور کھولو۔ اب جو تندور ہے کھولا، کہا دیکھا مولا کا صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں، آگ گلزار بن چکی ہے، گلزار بن چکی ہے۔ مولا نے کہا یہ بتاؤ اس جیسے کتنے ہیں؟ کہنا مولا اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ مولا نے کہا جب اس جیسے 72 ہو جائیں گے ہم قیام کر لیں گے، ہم جہاد کر لیں گے۔ اور اذان محترم سامعین گرامی، جب ایسی محبت، ایسا یقین آل محمد پہ ہوگا پھر جا کے شفاعت بھی ملے گی۔ تندور تو جل رہا تھا، آگ نکل رہی تھی، کورونا تو نظر نہیں آ رہا، پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضور اصل میں بات یہ ہے کہ کرونا ہو یا کسی کا رونا ہو، یہ دونوں اس وقت بھی ذکر علی نہیں رو سکے تھے، آج بھی ذکر علی نہیں رو سکے۔ محمد علیہ محمد کس کتاب میں جسے بوسیدگی اور خستگی سے مبرہ قرار دیا۔ یہ قرآن وہ واحد صحیفہ ہے جو زمانہ بردار نہیں ہے بلکہ زمانہ اس کے لیے محتاج ہے۔ اس سے پہلے جتنے صحیفے آئے وہ زمانے کے حساب سے آئے، قرآن زمانے کے حساب سے نہیں آیا، بلکہ زمانہ قرآن کے حساب سے چل رہا ہے۔ یقین نہیں آتا تو قرآن کی آیتیں پڑھیں، ترجمے پڑھیں، جیسا قرآن نے بتایا تھا ویسا ہی ماحول ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا قرآن اس زمانے کا محتاج نہیں ہے، یہ زمانہ قرآن کا محتاج ہے۔ اور جب خدا بندے تعالیٰ نے یہ محسوس کیا کہ اب ایسا صحیفہ بھیجا جائے جو زمانہ بردار نہ ہو بلکہ زمانہ اس کا محتاج ہو، اب قرآن اتارا۔ اور مسلمانوں کی وحدانیت اور حقانیت مجید ہے جو معجزہ ہے، اس وقت معجزہ ہے جس کے سامنے آج تک کوئی تحریر نہیں لا سکے۔ قرآن نے کھلا چیلنج کیا، اس جیسی 10 آیتیں لے آؤ، 10 نہیں لاتے 5 لے آؤ، 5 بھی نہیں لا سکتے 1 لے آؤ، تم سورہ چھوڑو تم کوئی چھوٹی سی آیت لے آؤ، تم چھوٹی سی آیت لے آؤ۔ لیکن مسلسل 1400 سالوں سے عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے، اور آپ یقین جانیں کہ ہم قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتیں اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے۔ کہیں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
کہیں لکھا ہوا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہیں لکھا ہوا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہیں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور قرآن کی سب سے چھوٹی آیت، کتنی اہمیت، کتنی افادیت ہے، قرآن کیسے ہماری زندگی پہ اثر کر رہا ہے۔ سورہ تکویر کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اب اگر یہ آیت آپ کے گھر کے مرکزی صدر دروازے پہ لگی ہو اور ہم کہیں باہر جا رہے ہوں، اس آیت پہ نظر پڑے، قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اگر قدم صحیح جگہ جا رہے ہیں تو چلے جائیں گے، اگر کوئی غلط ارادہ ہے خدا نہ خواستہ، اب قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ بھائی ارادہ نیک نہیں ہے تو کہاں جا رہے ہو؟ یعنی یہ ہے قرآن، بڑی چھوٹی سی آیت ہے مگر پر اثر ہے۔ اب قرآن جس کے دل پہ آیا اس کا ایک کال لے لیں، اگر میں تمہارے درمیان تو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دوسرا ہے ان دونوں سے متمسک ہو جاؤ گے فلاح پا جاؤ گے، ان دونوں سے متمسک ہو جاؤ گے فلاح پا جاؤ گے۔ اب آئے نہج البلاغہ کے خالق کی طرف، کہنے لگے ایک دن زمانہ تمہارے حق میں ہے، ایک دن تمہارے مخالف، تو جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن اس وقت کی تیاری کرنا جب تمہارے مخالف ہو جائے۔ یعنی چھوٹے سے اقوال ہیں مگر مکمل ترین ہیں، انسان صرف ان پہ عمل کرنا شروع کر دے تو انسان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوگی۔ یعنی وہاں قرآن اس طرح سے اثر کر رہا تھا، یہاں رسول خدا نے کہا کہ میں تمہارے درمیان قربان قدر چیزیں جا رہا ہوں، ان دونوں سے متمسک ہو جاؤ گے فلاح پا جاؤ گے۔ بس کچھ لمحات اور لینا چاہ رہا ہوں، قرآن چار چیزوں پر نازل ہوا، چار مفہوم ہیں قرآن کی۔ قرآن تصویر حقیقی، تصویر ذہنی، تصویر لفظی اور تصویر خطبی، یہ چار چیزیں ہیں قرآن کی۔ تصویر خطبی لکھنا، تصویر ذہنی سوچنا، تصویر حقیقی جا کے دیکھنا، اور تصویر لفظی یعنی جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سن رہے ہیں۔ بھائی جب بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے آپ سن رہے ہوتے ہیں، لفظوں پہ غور کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے سامنے کھلا ہوا ہے، مگر آپ سن کے لفظ محفوظ ہو رہے ہیں۔ اچھا وہ جنت کی بات کر رہا ہے، آپ کے ذہن میں جنت گھوم رہی ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، اسے ایک لمحے کے لیے روک رہا ہوں۔ میرے رسول خدا نے فرمایا، کہنے لگے یا علی آپ کی مثال کعبے کی سی ہے، مگر کعبہ کسی کے طواف کو نہیں چاہتا، سب کو کعبے کے طواف کے لیے آنا پڑتا ہے، یعنی سب کو کعبے کے طواف کے لیے آنا پڑتا ہے۔ قرآن کی چار مثالیں ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں کہوں میرے گھر پہ الماری ہے، یہ میں نے کہہ دیا، یہ ہے تصویر لفظ، آپ نے سنا، آپ نے لکھا، یہ ہے تصویر خطبی۔ آپ کے ذہن میں الماری کی تصویر آ گئی، یہ ہے تصویر ذہنی۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، الماری دیکھیں، اسے ہاتھ لگا کے محسوس کریں، یہ ہے تصویر حقیقی، یہ ہے تصویر حقیقی۔ اب آئیں مثال کو چینج کر دیں، بھائی میں یہاں بیٹھ کر کعبہ کہوں، کیا میرا حج ہو جائے گا؟ کیا میرا عمرہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ کعبہ لکھتے رہیں، میں لکھتا رہوں، کیا میرا حج ہو جائے گا؟ عمرہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ میں سوچتا رہوں کعبہ، کیا میرا حج ہو جائے گا؟ عمرہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ جب تک نہیں ہوگا، جب تک میں حجاز مقدس نہ چلا جاؤں، میں سعودی عرب نہیں کہتا، سعودی عرب نہیں کہتا، حجاز مقدس جب تک نہ چلا جاؤں، کعبے کا لمس محسوس نہ کر لوں، کعبے کا طواف نہ کر لوں، نہ میرا حج ہوگا نہ میرا عمرہ ہوگا، مگر ہماری جانیں قربان اپنے مولا کائنات پر۔ لکھو علی علی تو بھی عبادت، سوچو علی علی تو بھی عبادت، بولو علی علی تو بھی عبادت، نجف چلے جاؤ تو بھی عبادت۔ نجف نہیں جا سکتے، گھر میں درگاہ بنا کے زیارت کرتے رہو، یہ بھی عبادت۔ محمد والے محمد کی ذات، یہ وہ ہیں جن
اس نے یہ دنیا خلق فرمائی اور یہ وہ ہیں جنہوں نے اسے منوایا. حدیث قدسی میں یہی تو کہنے لگا میرا خود تو منزل میں چھپا ہوا کھلانا تھا. میں نے سوچا میں پہچانا تھا, میں نے تمہیں خلق کیا, صرف محمد تمہیں خلق نہیں کیا, تمہارے جیسے کچھ اور بنائے. مطلب یہ اس کی پہچان کروانے میں. اور کیسی پہچان کروائی؟ ایسی پہچان کروائی کہ اپنا بھرا گھر لا. سال ثواب کی مجلس ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جن حالات میں یہ مجلس ہو رہی ہے یقیناً ان حالات میں یہ ذکر کرنا ہی کمال ہے. کیسے منوایا اللہ؟ ارے اکبر کی جوانی دی تو اللہ منوایا. اصغر جیسے کم سن کے گلے پہ تیر لگا تو اللہ منوایا. خدا آپ کے والوں پر اپنی رحمت نازل کرے. جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں خدا سب کی حاجات پوری کرے. زیادہ کی رضا دی تو اللہ منوایا. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا یہ رضا تو یہاں رضا تو نہیں تھی. ارے یہ شہزادی کی رضا تھی جو جناب زینب کے سر پر تھی. علماء حق لکھتے ہیں اس گھرانے کی 3 مستورات ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی. ایک شہزادی آقا زادی رسول کی اکلوتی بیٹی ہے, ارے جسے باپ کے بعد باپ کے دربار میں بوڑھا کر دیا. اور ایک حسین کی 7 سال کی سغرا, ارے جسے بھائی کی جلائی نے بوڑھا کر دیا. اور ایک حسین کی 4 سال کی یتیمہ, ارے جسے شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا. جسے شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا. 3 مستورات ایسی ہیں. ہمارا عزیزو اشارِ ثواب کی مجلس ہے, میں چاہ رہا ہوں ارے حسین کا مدینے سے ارے سفر کرنا کچھ پڑھوں. ارے ایسا کہ ایک بیمار بیٹی ہے, خدا سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. باپ جب بھی گھر جاتا ہے نا تو بیٹی سب سے پہلے باپ کے لیے پانی دے. روایات میں بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی چیز گھر لے کے جاؤ پہلے بیٹی کو دینا, بعد میں بیٹے کو دینا. عزیزو ارے جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جملہ محسوس کیجئے گا. ارے فاطمہ صغرا کی عمر مبارک صرف 7 برس ہے. حسین پورا خاندان لے کر جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا کیفیت ہوگی. ہاں بچی یہی سوچ رہی ہوگی ارے سب کو آخری بار دے. خدا آپ کے والوں پر اپنی رحمت نازل کرے. ہاں عزیزو جب یہ قافلہ چلنے لگا بس ساری روایتیں چھوڑ دی. جب آقا زادی کو یہ پتہ چلا کہ آقا زادی کا نام اٹھانے والوں میں شامل نہیں ہے, ارے بابا کے پاس آئیں. بابا کا دامن پکڑا کہنے لگی بابا اگر جا ہی رہے ہیں تو بابا مجھے اسی سواری میں لے کے چلیں جس پہ کوئی کجاوا بھی نہ ہو. ارے اکبر کی کنیز بنا کے لے چلیں بابا, بس مجھے لے چلیں بابا, بس مجھے لے چلیں. ہاں عزیزو حسین نے بیٹی کو سمجھایا. مجھے نہیں پتا, میں آگے کی واقعات نہیں پڑھنا چاہتا, مگر میں کبھی کبھار دل میں سوچتا ہوں, میں نے کسی سے نہیں سنا مگر میرے ذہن میں یہ خیال ہے ارے جب حسین مرسل ہو رہے ہوں گے فاطمہ صغرا نے بابا کو پاس بلایا ہوگا اور کہنے لگی ہوں گی بابا ارے بابا جا رہے ہو, ارے چھوڑ کے جا رہے ہو بابا 3 وصیتیں یاد رکھنا. بابا بھیا اکبر, ارے اکبر کی جب بھی شادی کرنا ارے اس میں ہے بیٹی کو, اس بیٹی کو یاد رکھنا. ہاں عزیزو مجھے نہیں پتا حسین نے کیسے کہا ہوگا. ارے جب جا رہے ہوں گے کیا ہوگا بابا چچا غازی کو واپس نہ لانا, کیا ہوتا اگر میرا نام بھی لکھ لیتا. ہاں عزیزو اتنا کہہ کے فاطمہ صغرا واپس پلٹی ہوگی. حسین نے آواز دی ہوگی بیٹی 3 وصیت. کہا ہوگا بابا اگر برا نہ مانو تو بابا تم بھی واپس
جہان کی حفاظت فرما شیان حضر کرا کی جان مہانے ستاب کی حفاظت فرما ہمارے بے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں مومنین جہاں پہ موادوں کی جان مہانے ستاب کی حفاظت فرما دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان تشکیوں پر اس کو نابود فرما ہمارے بے واسطہ محمد و آل محمد کا اس جہان فانی سے وہ جو وبا ہے مالک اس سے ہم سب کو اور دنیا عالم کو محفوظ کرنا ہمارے بے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول کرنا ضرور آمین کہیے گا ہماری بارگاہ کو ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ کرنا بے واسطہ محمد و آل محمد کا جن حال یہاں دست دور بند ہمارے تمام شرعی حضرات اپنی بارگاہ عظیم میں قبول کرنا ہمارے کسی ذکر کے سب کے سے جو بیمار عالم تک کو بیمارے کربلا کے سب کی شفاء کلی ہمارے بے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے کی بے گناہ سیدھے انہیں چل کر سب رہائی نصیب کرنا ہمارے بے واسطہ محمد و آل محمد کا بے واسطہ حضرت عابد رحمان اور ہمارے سمائے ملت رضا سمائے ملت افضلیہ حضرت امام طالب علی صاحب کو پورے عمر کا فرما ہمارے بے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام دعاؤں کو بارگاہ عظیم میں قبول کرنا جن مومنین کی اشارے ثواب کے لیے بنی سے زامنہ کی دی گئی آج ان تمام کے درجات میں رکھا اعلیٰ نیکین کے ساتھ شمار فرما ان کی روحوں کو روح آل محمد سے منور فرما ہمارے کے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آنکھوں حجت بڑی سرکار امام زمانہ کے ضرور میں تعجیل کرنا ہمیں بھی مولا کے سپاہیوں میں لشکریوں کو شمار فرما ہماری آنکھوں کو مولا کے نور سے منور فرما ہمارے کے واسطہ محمد و آل محمد کا راشد میں بھی بیمار ہے راشد میں بھی صاحب بیمار ہیں ہمارے علی صاحب بیمار ہیں ہمارے اس زیر کا صدقہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کون لیتا ہے ہمارے کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام دعاؤں کو مستجاب کرنا ایک بار سورہ رحمت کی بار سورہ اخلاص مال سلوات جن مومنین کے سارے ثواب کے لیے نام کے سارے ثواب کے لیے سزا منعقد کی گئی خصوصاً اپنے مذہبی مومنین کو شامل کرتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ الفاتحہ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
अकबर अली अकबर अकबर अली अकबर अकबर अली अकबर अकबर अली अकबर ए नूर नजर लगती जिगर आँख तो खोलो किस बात पे तुम खासे खफा हो जरा बोलो किस बात पे तुम खासे खफा हो जरा बोलो क्या बात है खामोश क्यों है मेरे दिल में अकबर अली अकबर अकबर अली अकबर अकबर अली अकबर अकबर अली अकबर अब किसकी दुल्हन का लाएगी ये दुखिया 18 बरस में तुम्हें मौत आ गई बेटा 18 बरस में तुम्हें मौत आ गई बेटा अब किसको कहूंगी अली अकबर अली अकबर अकबर अली अकबर अकबर अली अकबर